کہا کہ اب تیرے لیے شہزادہ آ گیا، اس کو لے اور قوم کی طرف چلی جا. قوم سوال کرے تو یہ کہنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کوئی کلام نہیں کر سکتی. اور آپ نے ایسے ہی کیا، کہا میں کلام نہیں کروں گی. آپ نے نا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے سے پوچھ لو. وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پڑا ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا. تو بیٹا بولا آگے سے، اور بیٹا کیا کہتا ہے، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا لوگوں سنو، میں کوئی عام نہیں، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے میرے رب نے تاج نبوت عطا کیا. ذرا سمجھیے گا یہاں پر ایک لمحہ کے لیے، مسئلہ تھا ماں کی عزت کا، بیٹا شان اپنی بتا رہا ہے، اپنی شان بیان کر رہا ہے. تو وہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں، جو اولاد کی شانیں ہوتی ہیں نا وہ حقیقت میں ماں باپ کی شان ہوتی ہے. اولاد کا حسن تو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اولادوں کو عزتیں تو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ جملہ سمجھایا کہ سمجھو جس ماں کا بیٹا اتنے مقام والا ہے تو پھر سمجھو اور عیسیٰ ابن مریم کی جو اماں سیدہ مریم ہے تو جانو رب نے مریم کو کتنی عزت عطا کی ہوگی. اور اگلی آیت پڑھنا ذرا سورۃ مریم کی. سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ایک ماں کا اور جو ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں یہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے. وہ جناب عیسیٰ پاک نے سمجھایا، کہا مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا، مجھے تاج نبوت بھی دیا، کتاب بھی دی. ساتھ نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا جب تک زندہ ہوں نا نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا. اور جہاں میں نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، دو کام کر رہے ہیں، کہا وبرم بوالدتی، کہا جتنا میرے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے، جتنا میرے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کہا اتنا ہی میرے لیے میری ماں کا احترام بھی ضروری ہے. اتنا میرے لیے میرے ماں کا احترام بھی ضروری ہے. تو یارو یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہیں کہ میرا رب جہاں پر اپنے فرائض کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے کہ لوگوں رب کے حقوق کی آڑ میں ماں باپ کے حقوق سے غافل نہ ہو جائے. اور اس جملے کو دوسرا ہٹ نہ سمجھیے گا، ہٹ نہ سمجھیے گا، اصلاح سمجھیے گا. گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو ہماری خدمت کی حاجت ہے، اور ہم نے بستر اٹھایا اور 6 مہینے کے چلے پہ چلے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تیاری ہے، صحابہ پاک کا انتخاب ہو رہا ہے کون کون جائیں گے. صحابی حاضر خدمت، حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. کہا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ حضور ماں ہے. کہا تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، تیرے لیے وہی جہاد ہے، تیرے لیے یہی جہاد ہے. بھائی ماں لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتی پھرتی، ماں بیچاری مانگ مانگ کے اپنا پیٹ پال رہی ہے اور بیٹا تبلیغ پہ چلا ہے. کس بات کی تبلیغ کرتے ہم؟ ذرا پلٹیے گا تھوڑا اپنی اصل کی طرف. اللہ وحدہ لا شریک سمجھا رہا ہے انشکر لی والی والدین، کہا جہاں پر تم میرا شکر ادا کرتے ہو نا، میں رب کا تقاضا ہے میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یارو آج جو نمازی بن جائے نا، جو نمازی بن جائے تو پھر اس کی نظروں میں ماں باپ کا مقام بھی گر جاتا ہے. وہ ماں باپ کو چھوڑ کے کہتا ہے ہوں میں اپنی امی دی گل سنا کہ میں نماز دا خیال کراں. یاد رکھیے گا جب ماں باپ کے حقوق سامنے آ جائے نا تو پھر میرا رب جو اپنے حقوق ہے نا ان کو موقوف کر دیتا ہے، اپنے حقوق پہ میرا رب موقوف کروا دیتا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام
جو ماں باپ کے دوست ہیں ان کا خیال کرنا یہ ماں باپ کے وصال کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا 5واں بڑا حق ہے۔ اور ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر ہم تھوڑا سا جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ جانے کائنات کے در دولت پر حاضر خدمت تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے میرے ابا کے دوستوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ مجھے میرے ابا کے دوستوں کو ترک کرنے کا، قطع تعلقی ہونے کا، ان کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ تو جانے کائنات علیہ السلام نے فرمایا احفظ ود ابی کا اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر، اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر۔ عرض کیا رسول اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے ابا کے دوستوں کا خیال نہ کر سکوں، قطع تعلقی ہو جائے، تو حضور نے فرمایا لا تقطعہ، ہاں یہ کام نہ کرنا، اپنے ابا کے دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا، ان کا خیال ضرور کرنا، ان کو پکڑے رکھنا، سنبھالے رکھنا۔ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یطفی اللہ نورک، یاد رکھ جس دن تیری طرف سے ایسا ہو گیا کہ ابا کے دوستوں سے قطع تعلقی ہو گئی، کہ رب اسی دن تیرے چہرے کا نور بجھا دے گا، رب تیرے چہرے کا نور ختم کر دے گا۔ یارو اگر صحابی رسول ابا کے دوست کو، امی کی سہیلی کو چھوڑنے کی بات کریں تو حضور فرمائیں اس سے تیرے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کبھی ذرا جانیے گا کہ آج ہم ماں باپ